اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج قوس سیکریٹریٹ سے برج حوت یعنی کہ پائسس تک ان زوڈک سائن کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، گھریلو زندگی کیسے رہے گی، کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج قوس یعنی سیکریٹریٹ کے بارے میں۔ تو برج قوس والوں، ہفتے کے شروع میں آپ بہت تنہائی کا شکار رہیں گے، اپنے اندر بہت اکیلا پن محسوس کریں گے، سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اوپر یہ کیفیت پچھلے دنوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس ویک کے اندر بھی آپ اسی کیفیت کا شکار رہیں گے اور اس ویک میں اسی کیفیت کے ساتھ انٹر ہوں گے، اور اس دوران آپ کے خرچوں میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ایکسپینسز اس دوران کافی بڑھ جائیں گے اور اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی رہے گی، اور اس دوران آپ کو دوسروں کو اپنی بات سمجھانے میں مشکل رہے گی، اور اس دوران آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس دوران کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات آپ کے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی قرض اتارنا تھا، کسی کو کچھ پیسے دینے تھے تو ان معاملات میں بھی آپ کچھ پریشانی کا شکار رہیں گے، اور اس دوران آپ کو کچھ پریشانیوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن برج قوس والوں، ہفتے کے میڈ میں آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے اور آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات اس دوران کافی خوشگوار رہیں گے۔ آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کہیں سے پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے اس دوران ازدواجی معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے۔ برج قوس والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں۔ اس دوران آپ کسی سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور اس دوران آپ شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ گھر کے معاملات میں کافی دلچسپی لیں گے اور برج قوس والوں، ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ فائنینشیل معاملات آپ کے کافی اچھے رہیں گے۔ آپ مالی طور پر اس دوران کافی مستحکم رہیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس دوران آپ اپنی پریشانیوں کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھداری سے، ہوشیاری سے اور عقل مندی سے ان معاملات پر قابو پا لیں گے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو روزانہ 409 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، اس ہفتے کے ابتدائی حصے میں آپ کے کاروباری معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ کیریئر کے معاملات میں آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اس دوران کافی دباؤ کا شکار رہیں گے، مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب رہیں گے۔ اس دوران آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، ان کے شادی شدہ معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر آپ کو پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اور ایسے برج جدی والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور کسی شادی کے رشتے میں بننا چاہتے ہیں
تو ان کے اس دوران بھی معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. ان کا اس دوران اپنی لو ون کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور واپسی پر آپ کی کچھ طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشانیوں کا شکار رہیں گے. صحت کی وجہ سے آپ کافی ذہنی طور پر تھکن محسوس کریں گے، اور اس دوران آپ کا دوستوں کے ساتھ بھی معاملات کچھ اچھے نہیں رہیں گے، اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں رہے گا. آپ کے معاملات کافی مایوس کن رہیں گے. اس دوران آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن مڈ میں آپ کے خرچوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے مڈ میں آپ کا کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل نہ کرے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کے اوپر خاص توجہ دیں. اور اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو جائے، لہذا آپ کو بہت سمجھداری دکھانی ہوگی. اور اس دوران آپ کا کوئی قریبی بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے کسی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، کہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو اس دوران آپ کو ان معاملات میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اس دوران آپ کی کوئی امپورٹنٹ چیز بھی آپ سے مس پلیس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشانی کا شکار رہیں گے. تو مجھے جدید والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس دوران آپ کی کوششوں کا صلہ ملے گا. آپ جو بھی پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ اپنی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس دوران آپ کے ہر طرح کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. لہذا آپ نے جو بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہفتے کے آخر میں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. آپ اس دوران جو بھی فیصلے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان فیصلوں میں کامیابی ملے گی. تو بوجھ جدید والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ممیتو روزانہ 405 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے. اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے. تو مجھے جدید والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس. تو برج دلو والوں، ہفتے کا شروع آپ کے اندر غیر مستقل مزاجی کی کیفیت کو ابھار رہا ہے. اس دوران آپ کے کیے ہوئے فیصلے مایوسی کا شکار رہیں گے، اور اس دوران آپ سے کچھ غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ کسی کے لیے بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں، کیونکہ اس دوران آپ سے کچھ غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. ہفتے کا پہلا حصہ آپ کے اندر غیر مستقل مزاجی کو پیدا کر رہا ہے. آپ اس دوران مایوسی کا شکار رہیں گے. دوسروں پر اعتبار کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں، اور اس دوران آپ کا گھر کا ماحول بھی کافی ڈسٹرب رہے گا. مجھے دل والوں، کوشش کریں کہ اپنے فیصلے خود کریں اور دوسروں پر اعتبار نہ کریں، تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. کوشش کریں کہ اپنی ہاتھ کی چیزوں کو خود ہینڈل کریں، اپنے معاملات کو خود دیکھیں، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اس دوران آپ کے کاموں میں بھی کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. دوران سفر بھی آپ کو کچھ پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، تو آپ کے لیے بہتر ہے. گھریلو معاملات بھی آپ کے کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس دوران کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہفتے کے مڈ میں آپ کے کاروبار میں آپ کو منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے معاملات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کافی بہتر رہیں گے. آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے کچھ خوشخبریاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی صحت خراب ہو سکتی ہے، لہذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اور اس دوران آپ کے خرچوں میں بھی کافی اضافہ ہوگا، اور آپ کے چلتے ہوئے کام رکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کے معاملات اس دوران کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ازدواجی تعلقات میں کچھ پرابلمس آ سکتی ہیں. آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں. حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا فتح 489 ٹائمز یعنی کہ 489 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتری فرما دیں گے. اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیز کا. کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتری فرما دیں گے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو آخری زوڈی سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی نیند کافی ڈسٹرب رہے گی، جس کی وجہ سے آپ بہت تھکاوٹ کا شکار رہیں گے اور بے خوابی کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ نیند کر بھی رہے ہوں گے تو آپ عجیب قسم کے آپ کو ڈرانے خواب بھی آ سکتے ہیں، جس سے آپ کی بے چینی میں کافی اضافہ ہوگا، اور آپ کوشش کریں کہ اس دوران پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس دوران آپ کے معاملات کچھ رکاوٹ کے شکار رہیں گے، آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کے معاملات بہت سست روی کا شکار رہیں گے، آپ کو 2-3 بار ایک ہی کام کو کرنا پڑے گا، جس کے بعد جا کے اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران کسی بیرون ملک سفر پر بھی جائیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا، آپ کی پرسنالٹی میں امپرومنٹ آئے گی۔ اس دوران لوگ آپ کو کافی سراہیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، اور اسے برج ہود والے جو کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اس دوران کافی مصروف رہیں گے، اور ایسی خواتین جو کہ برج ہود ہیں وہ بھی اس دوران کافی مصروف رہیں گی، گھریلو معاملات میں بہت دلچسپی لیں گی۔ اس دوران آپ کے گھر کا ماحول کافی پرسکون رہے گا، اور ایسے برج ہود والے جو کہ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو کوئی اچھی جاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس دوران کوئی جاب مل جائے گی۔ لہذا اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ہفتے کے بیچ میں اس کام کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی کسی مشہور شخصیت سے ملاقات بھی ہو جائے، اور برج ہود والوں اس دوران آپ اپنے گھر کے لیے کچھ مہنگی چیز بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویک کے آخر میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی خوش رہیں گے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی، اور ہفتے کے آخر میں آپ کو آپ کی بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو آپ کی پڑوسیوں کی طرف سے بھی کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں، کچھ اچھے معاملات ہو سکتے ہیں، ان کی بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران آپ کے لوڈ ون کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے، کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کے دوران آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات آپ کے خود کے شعبے سے متعلق لوگوں سے ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں میں بھی کافی کمی آئے گی۔ تو برج ہود والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا متین روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور رات الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیلے رنگ کی چیز کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج ہود والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور دوستوں اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔